1787 को मैंगलोर में पहुंचा। जब टीपू मैंगलोर में पहुंचा तो इस वक्त तक अंग्रेज एक मुर्तफा टेले पर अपना कब्जा जमा चुके थे। उस टेले से शहर की तरफ जाने वाला साफ रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता था, जो तकरीबन 1 मील के फासले पर वाक़िया था। लेकिन शहर का मुहासरा हो जाने के बाद सिपाहियों को पेशवा होने पर वापस भागने का रास्ता बंद कर दिया गया। इसलिए फिर जब 23 मई को हमला हुआ तो इन सब सिपाहियों में एक दहशत फैल गई थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच किया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी पिछली वीडियो को जिसने वॉच नहीं किया वो उनको वॉच करें, ताकि आपको पता लग सके मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो साथ साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को अभी हम स्टार्ट करते हैं। जनूब की सिमत से टीपू की कलम रूह पर हमला भी मतवक्को नताइज पैदा न कर सका। हैदर अली की वफ़ात से कुछ पहले जॉन सिल्योन ने, जो तजवीज़ में कंपनी कार्ड्स रेडिट था, एक मंसूबा बनाया था कि जनूब में जो फ़ौजी कर्नल लिंक की मातहती में है वो टीपू की मलकियत में एक तरफ से दाखिल हुआ और इसके साथ ही दूसरी तरफ से हम्बर स्टोन की पोनाली वाली फ़ौज से ये दोनों फ़ौजों को टेम्बटू पर मिल जाएं और फिर मज़ीद फ़ौजी सरगर्मियों के लिए आगे बढ़े। लेकिन मदारिस गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी, इसलिए इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। सरहद कोर्ट और मुंबई गवर्नमेंट ने भी इसके मुखालफत से इस बना पर की थी कि कंपनी की फ़ौजें इस कदर मजबूत और ताकतवर नहीं थी कि मैसूरियों की मुज़ाहमत पर गलबा पा सकें। बहरकैफ सल्योन ने मैसूर पर हमले के लिए एक दूसरा मंसूबा बनाया। इसने एक ब्राह्मण तरोमलार से गुफ्तगू शनीद शुरू की। राव का दावा था कि वो महारानी लक्ष्मी अमानी के एजेंट है। सो सिल्वान ने इससे मुआहदा किया कि वो मुकीद राज को इसके तख्त पर दोबारा बहाल करेगा। अगर इस मकसद में कामयाबी हो गई तो तरमाल राड को इनाम के तौर पर बहाल शुदा इजला के महासल का 10% हिस्सा मिलेगा और प्रधान या वजीर आला का ओहदा मोरोसी तौर पर इसके ख़ानदान में रहेगा। इस मुआहदे पर यह शर्त मंजूर गवर्नर जनरल बिल इजलास कौंसल 28 अक्टूबर 1742 को दस्तखत हुए। चुनाचा कर्नल लिंग को तुरमार्ड के हमरा जनूब की तरफ से मैसूरियों पर हमला करने के लिए रवाना किया गया। 2 अप्रैल 1783 को करोर के किले पर कब्जा हुआ। 16 अक्टूबर को कराची पर दावा किया गया और 4 मई को डांगल मसखर हो गया। कुछ अरसे के बाद लिंग के मुस्तफ़ी हो जाने की वजह से फलाटन ने कमांडर संभाल ली। फलाटन 25 मई को डंडीगल से रवाना हुआ और 2 जून को दारापुर पर कब्जा किया, जहां गोला बारूद, अनाज और मवेशी का बड़ा ज़ख़ीरा इसके हाथ आया। बावजूद इन कामयाबियों के फलाटन को यह मौका ना मिल सका कि वो किसी हौसलामंदाना मंसूबे पर अमल कर सके, क्योंकि जैसा कि इसने खुद कहा है कि जनूबी फ़ौज इतनी कवी और मजबूत नहीं थी कि वो सरलंगापटम पर हमले का ख्याल कर सके। हम टीपू सुल्तान की सारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि फ़ौज इस कदर कमज़ोर थी कि फलाटन दारापुर के लिए हिफाजती फ़ौज मुहैया नहीं कर सकता था और इसके इस्तकामत को मुहम्मदम करने पर मजबूर हो गया। इस सूरत हाल में इसका दायरा अमल सूबा बेदानूर में अंग्रेज़ों पर दबाव को कम करने तक महदूद था। लेकिन एक कमज़ोर कुव्वत के साथ वो इस मकसद में भी कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि कोनबोर के इलाके में मैसूरी फ़ौजें अंग्रेज़ी फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी मजबूत थी। इसी असना में 31 मई को फलाटन को जनरल स्ट्यूअर्ट का हुक्म मिला कि वो कडापुर की तरफ तेज़ी से कूच करें। इसीलिए वो इस मुहिम को छोड़कर स्ट्यूअर्ट की तरफ तेज़ी से रवाना हुआ।
لیکن جب وہ اسٹریوٹ کے کیمپ سے صرف 4 میل کی دوری پر تھا تو اس وقت اسے انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ بندی کی اطلاع ملی۔ اس طرح چونکہ اس وقت خطرہ تو ٹل چکا تھا لیکن اسٹریوٹ کو لاحق تھا، اس وجہ سے وہ جنوب کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج کی تعداد اب تقریباً دگنی ہو چکی تھی۔ جو امدادی سپاہی تھے وہ وہاں سے چھٹکارا پا کر فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ میسور پر ایک تازہ اور طاقتور حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس وقت ہی اسے ٹیپو اور کمپنی کے درمیان اراضی صلح کی اطلاع ملی۔ اس کے نتیجے میں اس نے یہ مہم بھی ملتوی کر دی۔ دار اثنا فلاٹن کے لیے صورتحال بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی فوج کی تعداد 13,500 ہو گئی تھی، مگر اس کے پاس سامان رسد کی کمی تھی اور فوج کی 12 مہینوں کی تنخواہ بھی باقی تھی۔ ستمبر کے آخر میں اس قدر خطرناک صورتحال تھی کہ مدارس گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے دشمن کے علاقے سے سامان خوراک حاصل کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کمپنی کی جنوبی صوبے انگریزی فوجوں کی کفیل ہونے کے قابل نہیں رہے۔ مگر 16 اکتوبر کو جب فوج کا سامان رسد تقریباً بالکل ختم ہو چکا تھا، اس ٹیلیچری سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ٹیپو نے منگول پر پھر حملہ شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے خود بہانہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے اپنی موجودہ مصیبت سے نجات ملے۔ اس نے اس خبر کی بلا تصدیق کیے اور مدارس گورنمنٹ کے حکام کا انتظار کیے بغیر جارحانہ حملے کا فیصلہ کر لیا۔ 23 اکتوبر کو پانی سے پال گٹ کی طرف کوچ کیا، جہاں سے مالابار اور کارمنڈل کے ساحلوں کے درمیان مراسلات کی نگرانی کی جاتی تھی، اور جو ایک نہایت زرخیز علاقے کے درمیان واقع ہے۔ اس کے علاوہ فلاٹن نے پال گھاٹ کی اپنی منزل اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی تسخیر صلح کی اس گفت و شنید پر ضرور اثر انداز ہوگی جو اس وقت جاری ہے۔ میسور کے علاقے پر یہ حملہ منگور کے ہنگامی معاہدے کے صلح پر بالکل خلاف ورزی تھا۔ مطلب کہ جو ہنگامی صلح پر معاہدے ہوئے تھے ان کی یہ بالکل خلاف ورزی کر رہے تھے۔ چنانچہ اس علاقے میں ٹیپو کے کمانڈر روشن خان نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، لیکن فلاٹن نے احتجاج کی بالکل پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے درمیان کی کئی چوکیوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور ساگون کے گھنے جنگلوں میں سے ہو کر 5 نومبر کو پال گھاٹ میں پہنچا اور فوراً اس قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ 13 نومبر کو روشن خان نے مدارس گورنمنٹ کا خط اس کے پاس بھیجا، جس خط میں اسے وارننگ دی گئی تھی۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ تمام جارحانہ سرگرمیوں کو روکے اور واپس اپنی حدود میں آ جائے۔ 16 جولائی 1787 کو اس کا قبضہ بھی تھا، لیکن فلاٹن نے یہاں پر بھی اپنی من مرضی کی اور اس خط کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے اتنا ضرور کیا کہ جو بندہ یہ خط لے کر آیا تھا اسے 2 سپاہیوں کی سیکورٹی میں واپس روانہ کر دیا۔ اس دن اس نے پال گھاٹ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ اس قلعے میں متعدد توپیں اور بڑی تعداد میں اشیاء خورنوش اور فوجی سامان کے علاوہ 50,000 پگوڈے بھی ملے۔ یہ قلعہ اگرچہ ہندوستان میں ایک بہت مضبوط اور مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا، بلا کسی دشواری کے اس کو تسخیر کر لیا گیا۔ اس کا سبب کچھ یوں تھا کی وجہ سے قلعے کا کمانڈر سلامتی کی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا اور دفاعی انتظامات نہیں کیے تھے۔ پال گھاٹ سے کوچ کر کے فلاٹن 26 نومبر کو کوٹمانڈو پہنچا اور 28 نومبر کو قلعہ کی کسی دیوار میں ایک بھی رکنا ڈالے بغیر اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی دن روشن خان نے کمشنزور کا ایک خط فلاٹن کو بھیجا جس میں جنگی کاروائیاں بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ خط بغیر کھولے واپس کر دیا گیا اور پیا میر کو
جو خط لایا تھا ڈرایا دمکایا گیا کہ اگر اس نے پھر صورت دکھائی تو اسے سزا دی جائے گی۔ فلاٹن نے اگرچہ یہ بار بار کمیشن زوری کے اور گورنر مدارس کے احکام کے خلاف عمل کیا، تاہم اس نے سرزاتش تک نہیں کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے میسور پر حملہ اپنے بالادست افسروں کی منظوری سے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میکارٹنی نے فلاٹن کو دو قسم کے متخصص احکامات بھیجے۔ وہ احکامات جو ٹیپو کے افسروں کے معرفت بھیجے گئے تھے، ان میں جنگ سے باز رہنے کو کہا گیا تھا، اور وہ احکام جو براہ راست بھیجے گئے تھے ان میں حملوں کے متعلق نہ صرف چشم پوشی اور التماس سے کام لیا گیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ چنانچہ 13 دسمبر 1783 کو میکارٹنی نے فلاٹن کو لکھا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ جن مقامات پر قبضہ کر لیا گیا ہے ان کو اس وقت تک بحال نہ کیا جائے جب تک ہم تمہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ اس ٹیپو کو کسی غداری یا تشدد کے عمل کے انتقال کا وسیلہ مہیا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی فتوحات کی مدد سے میکارٹنی ٹیپو سے صلح کی گفت شنید میں کمپنی کے سودے بازی کی قوت کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن آخر میں یہ اندازہ کر کے فلاٹن کا طرز عمل مذاکرات صلح میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اس کا امکان ہے کہ ٹیپو سے کھلی ہوئی جنگ شروع ہو جائے۔ اس نے انگریزی فوجوں کو حکم دیا کہ ان حدود میں واپس چلی جائیں جہاں 26 جولائی 1783 کو ان کا قبضہ تھا۔ چنانچہ 28 دسمبر کو فوجیوں نے واپس ہونا شروع کر دیا، لیکن واپس ہونے سے پہلے انہوں نے سلطان کو املاک کو کافی نقصان پہنچایا۔ کوٹمونٹ سے جاتے وقت انگریزی فوجیوں نے ارد گرد کے ضلعوں کو لوٹا اور قلعے سے متعدد توپیں اور کافی مقدار میں سامان رسد اور گولہ بارود اپنے ساتھ لے گئی۔ انہوں نے پال گھاٹ پورے شہر کو مسمار کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 پگوڈے بھی لے گئے تھے۔ 60,000 پال گھاٹ سے اور 40,000 پالی کوٹ سے لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کثیر مقدار میں اناج اور فوجی اسٹور اور کئی توپیں بھی لے گئے تھے، اور قلعے کو میسوری افسروں کے حوالے کرنے کے بجائے راجہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔